عورت نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور زہر دینے کے بعد چارپائی کے اوپر رسیوں سے باندھ دیا۔ اور یہ بات جب اس نے وکیل صاحب کو بتائی تو وکیل صاحب کہتے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک ایسی مفلسی کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سننے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک وکیل صاحب جو کہ ایک عورت کا کیس لڑ رہے تھے، اور وہ عورت کھڑی ہے، وکیل صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو زہر دے کر باندھ کیوں دیا تھا؟ اب وہ عورت بتا رہی ہے، کہتی وکیل صاحب میرا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اور میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اور میں کیا کرتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ ہمارے اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ ہمارا بجلی کا میٹر جو ہے وہ نہیں کٹتا تھا، اور کچھ روزانہ ہلکی پھلکی جو خوراک تھی وہ ہماری پوری رہتی تھی۔ 3 لوگ اور ایک میں، چاروں کے پیسے اتنے ہمارے نہیں ہوتے تھے کہ ہم ایک سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اب بچے میرے جو ہے نا وہ روز پریشان ہوتے اور مجھے کہتے کہ ماں ہمیں روٹی دو، اور بچے روتے تھے، کمزور ہو رہے تھے دن بہ دن، اور میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کیسی ماں ہوں جو ان کو پال نہیں سکتی۔ اور ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک بارات آنی تھی، اور میں نے تینوں بچوں سے کہا کہ ٹھیک ہے آج بارات آنی ہے، وہ پیسے پھینکیں گے، تم لوگوں نے جانا ہے اور وہاں سے پیسے اٹھا کے لانے ہیں۔ بچے گئے تینوں، انہوں نے ہمت کی اور وہاں سے 300-400 روپے اکٹھا کر کے لے آئے، اور اسی دوران ایک بچے کی ہاتھ کی ایک انگلی جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب میں پریشان تھی کہ اب اس کو پیسوں سے اس کی انگلی ٹھیک کرواؤں یا ہم کچھ کھائیں۔ بچے منتظر ہیں کہ آج کیا ہوگا، تو میں نے اس کی انگلی جو ہے اس کو سیدھا کر کے باندھا کہ بعد میں کچھ کرتے ہیں، اور میں چلی گئی دکان پر۔ وہاں سے میں نے چاول لیے، چاول لے کر ساتھ میں تھوڑا سا چکن لیا، اور اس کے ساتھ زہر کی پڑیا بھی لے لی۔ گھر آئی ہوں، چاول پکائے ہیں، اس میں زہر ڈالی اور تینوں بچوں کو پلیٹیں بھر بھر کے دیے کہ وہ کھا لیں۔ جب انہوں نے کھا لیے تو ان کو میں نے چارپائی پر باندھ دیا، اور اس کے بعد میں نے خود بھی وہ چاول کھائے۔ وکیل صاحب کہتے کہ یہ تو چلو ہو گیا، باندھا کیوں تھا؟ اور وہ عورت کہتی کہ میں نے ان کو چارپائی کے اوپر اس لیے باندھا تھا کہ یہ میرے بچے کہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے باہر نہ نکلیں، گھر سے باہر جا کر کسی اور کے سامنے تڑپے نہ، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں ادھر ادھر نکل جائیں اور ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے، ان کو کوئی جانور کھا جائیں، یہ گھر میں مریں گے۔ چلو کوئی ہمسایہ ہمیں 2 ٹائم کی روٹی تو نہ دے سکا، لیکن چلو 1 ٹائم کفن تو دے دے گا نا، تو اس لیے میں نے ان کو باندھ دیا تھا۔ اب میری قسمت خراب ہے کہ میں نے جب وہ چاول کھائے ہیں تو مجھے اس کے بعد الٹی آ گئی ہے، میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے گئے، اور بچے میرے جو ہیں وہ مر گئے ہیں۔ میرے بچے جس دن سے مرے ہیں میں اس دن سے پریشان بیٹھی ہوں، میری نہ رات کٹتی ہے نہ دن کٹتا ہے، میرے بچے قبرستان میں اکیلے ہیں۔ وکیل صاحب یا تو آپ مجھے مار دو، یا جج صاحب سے کہو کہ مجھے پھانسی دے دیں، میں اس دنیا سے تنگ آ چکی ہوں۔ اور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور دل میرا روح کانپ رہی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے، امیروں کے، ججوں کے، یہ بجلی والوں کے، پولیس والوں کے بڑے بڑے بنگلے، ان کی بجلیاں فری ہیں، ان کو فری پیٹرول دیا جاتا ہے، فری فلاں فلاں فلاں، بہت ساری چیزیں جو فری دی جاتی ہیں، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پر غریب کو 2 ٹائم کی روٹی کمانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کیسے پوری ہوگی وہ۔ کیا یہ جو 3 بچے مرے اور چوتھی عورت جس نے زہر کھائی تھی، اس کا قتل گورنمنٹ کے سر نہیں ہوگا؟ وہ کہتی کہ وکیل صاحب آپ مجھے مار دو، میں روز قیامت آپ کی سفارش کروں گی اللہ سے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں، میرے بچے وہاں قبرستان میں اکیلے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔